جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز ہو گئے ہو تم، زیر نہیں زبر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ دوسروں کے گھروں کو آگ لگانے والوں کے گھر بھی ہمیشہ جلا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے کبھی نہیں ہوتے، بس وقت کچھ پل کے لیے ان کو ہمارے پاس لے آتا ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ہمارا اچھا ہونا کچھ مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ کل کی بہترین تیاری آج آپ کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگتا ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے لوگوں کو تلاش کرو۔ چہروں سے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے اندر کی برائی سامنے نہیں لاتا۔ انسانوں کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں بلکہ علم کا رد کرنا ہے۔ دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ماں کے بعد اگر کوئی ہستی آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف آپ کی بہن ہے۔ ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، اگر لہجے اجنبی ہو جائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ غلط لوگوں کی جیت اسی وقت طے ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مجھے منافقت اور خیانت کی سب سے بری بات یہ لگتی ہے کہ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں کی گئی۔ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ منفی سوچ وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ کسی بھی درپیش مسئلے کو غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ مصیبت عارضی ہوتی ہے، لیکن اس پر کیا گیا ہمارا رد عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہم دوسروں کو تلخ باتیں کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اوپر تلخ باتیں سننا ہمیں گوارا نہیں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ لوگوں کا آپ کے منہ پر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔
سچ بولنے کے لیے ہمیشہ دو لوگ چاہیے، ایک وہ جو سچ بولے اور دوسرا وہ جو سچ کو سنے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارے پاس دماغ اور پاؤں ہیں تو اپنی منتخب کردہ منزل کی جانب جانے کا فیصلہ لینے کے لیے تم آزاد ہو۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان زندہ رہتے ہوئے اندر سے آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ اس دنیا کے عجیب رواج ہے، جو مخلص ہے وہ بے وقوف ہے اور جو مطلب پرست ہے وہ عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اگر اپنے سوچنے کی اس صلاحیت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو اکیلے رہنا سیکھو۔ دیانت داری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ تکبر سے پاک گفتگو اور مفاد سے پاک محبت سچے رشتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ راستے میں پڑا چھوٹا سا پتھر آپ کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ آپ کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی کسی کی توجہ طلب نہ کی جائے۔ جب بھی جیت ناممکن ہو جائے تو آپ کی ہار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ انسان کا نفس خود ظالم ہوتا ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو آزادی دیتے ہیں تو یہ آزادی آپ کے پاس ان کی امانت ہے جس میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ اگر کوئی شخص برے خیالات رکھتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑیں گے تو آپ کو دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ کوئی بھی مرد اس وقت تک مرد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت کی عزت کرنا نہ سیکھ جائے۔ کسی کے علم کا اندازہ اس کے عمل سے لگاؤ، اس کی باتوں سے نہیں۔ کسی بھی صورتحال سے نکلنے کا بہترین حل اس صورتحال سے گزر کر ہی ممکن ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے خیالات کو اپنے منہ کی زبانی نہیں بول سکتا وہ ایک غلام ہے۔ صبر کے گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی کی مٹھاس ہی چھین لیتے ہیں۔ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، مگر جو غلطی پر غلطی کرنے کو عادت بنا لے وہ سیکھا ہوا بھی بھول جاتا ہے۔ یہ 3 راز اپنے گھر والوں سے بھی چھپا کر رکھنا۔ نمبر 1، جتنی بھی مشکلات میں ہوں اسے چھپا کر رکھنے کا راز۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو اپنے بیوی بچوں سے چھپا کر رکھنے کا راز۔ نمبر 3، جب تک کسی کام میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہو جائے اسے چھپا کر رکھنے کا راز۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔